بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میرا نام شکیلہ رفیق ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال میں اسلامیات کی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید کے معنی و مفہوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے سبق کے تدریسی مقاصد اس طرح سے ہیں: اسلام کے بنیادی عقائد سے آگاہی، ایمان کے معنی و مفہوم سے آگاہی، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے آگاہی اور توحید کے معنی و مفہوم سے طلباء و طالبات کو آگاہ کرنا۔ پیارے بچوں، اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آسمانی کتابیں، فرشتے اور عقیدہ آخرت۔ پیارے بچوں، کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 5 عقائد پر ایمان لائے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہمارے بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلے عقیدے یعنی عقیدہ توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم ایمان کے مفہوم کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی ایمان سے کیا مراد ہے۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ یعنی ایمان کا لغوی معنی ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا۔ اور کس چیز کو مان لینا اور دل سے تسلیم کر لینا ہے؟ یعنی حق کو۔ یہاں پر حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو حقیقت اور سچ جاننا، یعنی دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اس پر ایمان لانا، اور اس پر اس طرح سے ایمان لانا کہ وہ اللہ جو ایک ہے وہ ساری کائنات مثلا زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، انسان، حیوان، چرند پرند، حشرات، جتنی بھی چیزیں کائنات میں موجود ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا ہے اور ان سب کا مالک ہے۔ پیارے بچوں، دین اسلام کی اصطلاح میں ایمان سے کیا مراد ہے؟ دین کی اصطلاح میں ایمان سے مراد دل سے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: قولوا آمنا باللہ، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ سب کا رازق ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ پیارے بچوں، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، ازل سے لے کر ابد تک ہے، اس کی ذات کو فنا نہیں ہے، اس کی ذات مٹنے والی نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، یعنی وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا اور ہر شے کا مالک ہے۔ وہی روزی دینے والا اور سب کو پالنے والا ہے۔ انسان سے لے کر تمام حیوانات اور حشرات، یہاں تک کہ چیونٹی کو رزق دینے والی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پیارے بچوں، کائنات کی کوئی شے بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین پر کوئی ایسا پتا نہیں گرتا جس کا اللہ کو علم نہ ہو، وہ تو ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالوں کو
اور ہمارے سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ پیارے بچوں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، یعنی اللہ وہ واحد ہستی ہے، ایسی ذات ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور کوئی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی کوئی چیز بھی اس کے علم سے، یعنی کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پیارے بچوں، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی ہاں، بالکل، زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ بچوں، وہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں کتنی دیر زندہ رہنا ہے اور ہمیں کب، کس جگہ اور کس وقت موت آئے گی، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اس کی ذات ہر خطا سے، ہر غلطی سے پاک ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نہ ہماری طرح کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ اسے ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ پیارے بچوں، اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، یعنی سب اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہی ہواؤں کا رخ بدلتا ہے اور وہی بادلوں کا رخ موڑ دیتا ہے، اور جس جگہ چاہے اور جب چاہے اور جس طرح چاہے بارش برساتا ہے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق یعنی ان کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا محسن یعنی ان پر احسان کرنے والا، اور ان کا رازق یعنی انہیں رزق دینے والا ہے، اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے اور اپنے فرما بردار بندوں کو اچھی جزا یعنی انعام دینے والا اور نافرمانوں کو عذاب یعنی سزا دینے پر قادر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پیارے بچوں، اور کون سی باتیں ہیں جو ایمان میں شامل ہیں؟ تو پیارے بچوں، یہ باتیں بھی ایمان میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین یعنی مضبوط ایمان رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پیارے بچوں، ذات میں شریک کرنے سے مراد ہے کہ اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، یعنی صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ صفات میں شریک ٹھہرانے سے مراد ہے کہ صفات سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رازق ہے، یعنی سب کو روزی دینے والا ہے، پالنے والا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہمارے دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ شرک ہوگا جو بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کو، لہٰذا ہمیں شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ بات بھی ایمان میں شامل ہے کہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی
اور ان کو بھلائی اور نیکی کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور جو نبی اور رسول بھیجے ان پر ایمان لایا جائے اور ان کو سچا تسلیم کیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کیا جائے، اور قرآن کریم کو آخری کتاب تسلیم کیا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو بچوں، لفظ توحید کے کیا معنی ہیں؟ توحید کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یعنی توحید کے معنی کیا ہیں؟ توحید کے معنی واحد، یکتا، ایک ماننا اور ایک جاننا کے ہیں۔ اور پیارے بچوں، ہم کس کی ذات کو ایک مانتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کو ہم ایک مانتے بھی ہیں اور ایک جانتے بھی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی طرح دین اسلام میں توحید کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی دین کی اصطلاح میں توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بلند ہے، اعلیٰ اور عظیم ہستی ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ پیارے بچوں، عقیدہ توحید جو ہے اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے واحد اور ایک ہونے پر ایمان لانا بھی مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسلام میں عقیدہ توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ سب کے سب توحید کی تعلیم لے کر آئے۔ عزیز طلباء و طالبات، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگو تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں الہ کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ لفظ الہ کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، یعنی عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ ایک ہے، وہ واحد ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور پیارے بچوں، اس جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، ایک ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پیارے بچوں، سورہ اخلاص سے عقیدہ توحید کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ پیارے بچوں، یعنی اللہ جو ہے وہ واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ وہ ذات ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کھانے پینے سونے تمام ضرورتوں سے بے نیاز ہے اور وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ کوئی اس کی اولاد نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اس کی بیوی ہے اور نہ بچے ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح سے کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اور اس کی کاریگری میں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جانے سے پہلے ایک ضروری بات وہ یہ
کہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے آپ نے اس میں سے مختصر سوالات بنانے ہیں اور ان کو نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنا ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔